استاد الفاظ حضرت حافظ وقاری سبیر رضا صاحب کے بلا سے گزارش کر رہا ہوں کہ مائک پر تشریف لائیں، ان کا استقبال کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن محفل میلاد النبی، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ وہ مختار کائنات ہیں جو چاہو مانگ لو، وہ مختار کائنات ہیں جو چاہو مانگ لو، میرے نبی حیات ہیں جو چاہو مانگ لو۔ وہ مختار کائنات ہیں جو چاہو مانگ لو، میرے نبی حیات ہیں جو چاہو مانگ لو۔ آنکھوں کا نور ہو کہ دلوں کا سرور ہو، آنکھوں کا نور ہو کہ دلوں کا سرور ہو۔ وہ اصل کائنات ہیں جو چاہو مانگ لو، وہ اصل کائنات ہیں جو چاہو مانگ لو۔ اور اعلیٰ حضرت ہیں اعلیٰ مقام آپ کا، اعلیٰ حضرت ہے اعلیٰ مقام آپ کا، اس لیے اعلیٰ حضرت ہے نام آپ کا۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ کتنا مشہور ہے یہ سلام آپ کا، کتنا مشہور ہے یہ سلام آپ کا۔ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے جس آیت مبارکہ کی تلاوت کی ہے، قرآن پاک کی بہت مشہور اور معروف آیت ہے، جس کو ہر امام دعا میں پڑھتا ہے۔ انشاءاللہ میں اسی پر کچھ لب کشائی کرنے کی کوشش کروں گا، اور ہمارے استاذ بھی یہاں آئے ہوئے ہیں، تو انشاءاللہ مکمل تقریر تو ہمیں ان سے سماعت کرنی ہے، بس یہ سمجھیے کہ ان کے حکم پر میں یہاں حاضر ہو گیا۔ رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ ماشاءاللہ، جو حضرات قاری صاحب باہر میں آگ تاپ رہے ہیں، ان سے میری گزارش ہے کہ تقریر بہت اچھی ہو رہی ہے۔ ہماری جماعت کے ایک اچھے حافظ قرآن تقریر کر رہے ہیں، تو جو آگ کو زندگی بھر آپ کو تاپنا ہے، یہ عشق رسول کی گرمی یہاں دی جا رہی ہے۔ سبحان اللہ، آپ یہاں آ جائیں۔ ماشاءاللہ، درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، تم بھی خوب خوب درود و سلام بھیجو۔ غور کیجئے گا، غور کرنے کا مقام ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں
اس غیب بتانے والے نبی پر پھر رب تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے اے ایمان والو، یہ نہیں فرمایا اے بندو، اے مومنو، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا اے ایمان والو۔ یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے جو ایمان والا ہوگا وہی جو ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر محبت سے یا نبی سلام علیکہ بھی پڑھے گا، مصطفیٰ جان رحمت بھی پڑھے گا، اور اے شہنشاہ مدینہ صلاۃ و سلام بھی پڑھے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت کی عقیدہ پیش کر رہے ہیں بھائی، سبحان اللہ۔ تو جو ایمان والا ہے اور جس کا ایمان ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر ہم یہاں سے سلام بھیجیں، اور میں آپ کو بتا دوں انشاءاللہ قاری میری پشت پناہی کریں گے، اصلاح فرمائیں گے، اور یہ خالی ناظم نہیں ہے، ان کے بغیر کوئی جلسہ نہیں ہوتا ہے، ہاں یہ بات یاد رکھیے گا، یہ خالی ناظم نہیں ہے، پورے پروگرام کی ڈوک بار ان کے ہاتھوں میں رہے، اللہ اکبر، ہاں پورے پروگرام کی ڈور بار جو ہے ان کے ہاتھوں میں رہتی ہے۔ تو میں کہنا کیا چاہ رہا تھا کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کو اسی کام کے لیے لگایا گیا ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر جو لوگ درود بھیجتے ہیں ان کے درود کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچانا۔ روزانہ 70,000 فرشتے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور میں نے غالباً کتاب میں پڑھا ہے کہ جو فرشتہ ایک بار آقا کی بارگاہ میں روزے میں آ جاتا ہے اسے قیامت تک دوسری بار آنے کا موقع نہیں ملتا، دوسری بار آنے کا موقع نہیں ملتا۔ لیکن ہم امتی کتنے خوش نصیب ہیں کہ جتنی بار چاہیں آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کر سکتے ہیں، جتنی بار چاہیں اتنی بار آقا کی بارگاہ میں سلام پیش کر سکتے ہیں، اور اللہ نے اگر دولت سے نوازا تو جتنی بار چاہے آقا کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دنیا کی ہر شے اللہ کا رسول مانتی ہے، دنیا کی ہر شے، ہر چیز دنیا کی اللہ کو، اللہ کے رسول کو اللہ کا رسول مانتی ہے۔ حضرت حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہیں سفر فرما رہے ہیں، ساتھ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ ساتھ میں ہے، سفر فرما رہے ہیں، سفر فرماتے فرماتے پہاڑیوں کے جنگل کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، پہاڑیوں کا جنگل، کچھ دور چلتے ہیں کہ ایک آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت علی جو ہے دائیں دیکھتے ہیں، بائیں دیکھتے ہیں، ہر جانب دیکھتے ہیں، آواز تو آ رہی ہے لیکن آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا، پھر کچھ دور چلتے ہیں پھر یہی آواز آتی ہے، حضرت علی سب طرف دیکھتے ہیں، چاروں اور دیکھتے ہیں، آواز تو آ رہی ہے لیکن آواز دینے والا نظر نہیں آ رہا، پھر تیسری مرتبہ وہی آواز آتی ہے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا قاسم الرزق اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت علی چاروں اور دیکھتے ہیں، کوئی آواز دینے والا نظر نہیں آتا، اور آپ سوچتے ہیں اس سنسان پہاڑیوں کے جنگل میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا کون ایسا عاشق رسول ہے جو اتنی محبت کے ساتھ اتنی پیاری آواز میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پیش کر رہا ہے۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ جو آواز آ رہی ہے کیا اس آواز کو آپ سن رہے ہیں؟ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک قدموں کو وہیں روک لیا اور ارشاد فرمایا اے علی تم آواز سن رہے ہو، میں تو جو ہے جو آواز دے رہا ہے میں آواز کو بھی سن رہا ہوں، آواز کو بھی سن رہا ہوں اور اس آواز دینے والے کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ زندہ باد زندہ باد۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں علی
जो आवाज दे रहा है मैं उस आवाज को भी सुन रहा हूँ और उस आवाज देने वाले को भी देख रहा हूँ। हजरत अली बेकरार हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपका ऐसा कौन सा आशिक रसूल है इस सुनसान पहाड़ियों के जंगल में जो आप पर इतनी मोहब्बत के साथ दरूद व सलाम पढ़ रहा है। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बहुत बड़े पहाड़ की तरफ इशारा फरमाया और इरशाद फरमाया, ए अली क्या वो पहाड़ तुम्हें नजर आ रहा? हजरत अली अर्ज करते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह वो पहाड़ मुझे नजर आ रहा। कहा उसके ऊपर एक बहुत बड़ा पत्थर मौजूद है, क्या तुम्हें नजर आ रहा? हजरत अली अर्ज करते हैं, हाँ या रसूल अल्लाह वो पत्थर भी मुझे नजर आ रहा। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए अली उस बड़े पत्थर के ऊपर एक छोटा पत्थर मौजूद है, क्या तुम्हें नजर आ रहा? हजरत अली अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वो छोटा पत्थर भी मुझे नजर आ रहा। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ए अली वही पत्थर मुझ पर दरूद व सलाम पढ़ रहा। एक बेजान पत्थर जो अपनी मर्जी से हिल डुल नहीं सकता, इधर से उधर जा आ नहीं सकता, वो पत्थर आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम पढ़ रहा है। जब पत्थर का ये आलम है तो अल्लाह ने हमें तो शफुल मखलूकात बनाया है, जितनी बार चाहे जब चाहे आका की बारगाह में दरूद व सलाम पढ़ते हैं। सुभान अल्लाह, क्या मिसाल दी भाई, जिंदाबाद। बहुत अरे बहुत दरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। जब उनके गदा भर देते हैं शान-ए ज़माना की झोली, जब उनके गदा भर देते हैं शान-ए ज़माना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम क्या होगा? आपने गालिबन जो बातें मैं बता रहा हूँ ये सुना होगा, लेकिन ये वाक़यात इतने ईमानी है कि जितने बार सुनो उतने बार ईमान ताज़ा होता है। अरे कुरान पाक एक ऐसी किताब है जितने बार पढ़ो उतने बार सवाब, जितने बार पढ़ो उतने बार और पढ़ने की उसमें दिलचस्पी बढ़ती है। कुरान पाक एक ऐसी किताब है दुनिया की कि जितने बार पढ़ो उसमें पढ़ने का सवाब अलग, देखने का सवाब अलग, सुनने का सवाब अलग, उंगली चलाने का सवाब अलग। तो कुरान पाक एक ऐसी किताब है कि उसको जितना पढ़ो उतना कम। और कुरान पाक के बारे में जब हम घर से बाहर निकले तो सुबह कुरान पाक की तिलावत कर ले, रोजाना कम से कम एक पारा, एक रुकू, 2 रुकू, जितना हो सके कुरान पाक की तिलावत कर। सुभान अल्लाह, दरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम, सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आपने देखिए, मैं भी एक देहात का रहने वाला हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी सरकार ताजुल औलिया की नगरी में रह रहा हूँ, सरकार ताजुल औलिया का सदका खा रहे हैं, है ना। शहद हम सबने खाया, खाए ना शहद? मैं कोई नया नाम तो नहीं बोल रहा ना, तो जोर से बोलिए ना, शहद खाए हैं कि नहीं खाए? माशाअल्लाह। अब आप अंदाजा लगाइए कि शहद की जो मक्खियां होती हैं वो तरह तरह के फूलों के रसों को चूसती हैं और अपने घर पे ले जाकर छोड़ देती हैं वही शहद। लेकिन आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका सुनिए। आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा शहद की मक्खी से पूछा। अब आप कहेंगे कि शहद की मक्खी की ज़बान आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे समझ लिया? तो मैं बताऊं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में बनाए गए सारी चीजें, दुनिया की हर शय, हर चीज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में बनाई गई। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 7 लाख किस्मों की ज़बानें आती थी। कितनी? 7 लाख किस्मों की ज़बानें हजरत आदम अलैहिस्सलाम बोल सकते थे और 7 लाख किस्मों की ज़बानें आप समझ सकते थे। ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम। तो मुझे कहने दिया जाए कि जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में पैदा किए गए, उनकी ज़बान का और उनके मकाम का ये आलम है, तो हमारे नबी के मकाम का आलम क्या होगा? हमारे नबी की ज़बान का आलम क्या होगा? आपने इरशाद फरमाया, ए शहद की मक्खी ये बता तू शहद कैसे तैयार करती है? शहद की मक्खी ने कहा, हुजूर
ہم جو ہے اپنے گھر سے نکلتے ہیں، پھولوں کے رسوں کو چوستے ہیں، طرح طرح کے پھولوں کے رسوں کو چوستے ہیں اور اس رس کو جو ہے اپنے گھر میں چھتونوں میں لا کر چھوڑ دیتے ہیں، وہی شہد ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے مکی لیکن کچھ شہد میٹھے، کچھ پھول میٹھے ہوتے ہیں، کچھ پھول کڑوے ہوتے ہیں، کچھ پھول ٹوٹے ہوتے ہیں اور کچھ پھول تو زہریلی میں ہوتے ہیں، زہریلے بھی ہوتے ہیں، لیکن شہد میں تو مٹھاس ہی مٹھاس، میٹھا ہی میٹھا ہے، شہد تو مٹھاس ہی مٹھاس سے بھرا ہوا ہے۔ تو کہا یہ کیسے؟ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ ارشاد فرمایا کہ اس میں مٹھاس ہی مٹھاس ہے، یہ کیسے؟ تو جو ہے شہد کی مکھی بولتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شہد میں مٹھاس آپ کی وجہ سے ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیسے؟ ارشاد فرمایا کیسے؟ مکھی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم اپنے گھر سے جو ہے جب اپنے چھتونوں سے جو ہے پھولوں کے رس کو چوسنے کے لیے نکلتے ہیں، پھولوں کے رس کو چوسنے کے لیے نکلتے ہیں تو جو ہے پھولوں کے رسوں کو چوسنے کے لیے نکلتے ہیں تو آپ پر درود پاک پڑھتے ہوئے نکلتے ہیں، اور جب پھولوں کے رسوں کو چوستے ہیں اور واپس آتے ہیں تو آپ پر درود پاک پڑھتے ہوئے واپس آتے ہیں، اور درود پاک پڑھتے ہوئے وہ رس کو جو ہے اپنے گھر میں چھتونوں میں چھوڑ دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ اس شہد میں اگر مٹھاس ہے تو آپ پر درود سلام پڑھنے کی وجہ سے مٹھاس ہے۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی وجہ سے شہد میں مٹھاس آ سکتی ہے تو اگر ہم درود پاک پڑھیں تو ہماری زندگی میں مٹھاس آ جائے گی، ہماری زندگی میٹھی ہو جائے گی، ہماری زندگیوں میں مٹھاس آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سننے سنانے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پر خوب درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس مختصر سے بیان میں کوئی شرعی غلطی ہوئی ہو آپ سب کو گواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں، تو استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔ قاری صاحب زندہ باد۔ اللہ بہت اچھا بولا، ارے مبارک، بہت زبردست، جزاک یا رسول۔ دنیا کے ہر خیال کو ٹھکرا رہا ہوں میں، دنیا کے ہر خیال کو ٹھکرا رہا ہوں میں، قسمت سے طیبہ والے کے گھر جا رہا ہوں میں، دنیا کے ہر خیال کو ٹھکرا رہا ہوں میں، قسمت سے طیبہ والے کے گھر جا رہا ہوں میں۔ اے موت مجھ سے مدینے شریف میں ملنا، اے موت